تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاورٹی تھی وہ اختیاری تھی، وہ کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھی، جیسا کہ آج کی دنیا میں انسان جو غریب ہوتا ہے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی بھی غریب ہونا نہیں چاہتا، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بننا تھا پوری انسانیت کا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس آف انکم ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ آپ کی زندگی کے دو پیریڈز ہیں، پہلا پیریڈ ہے مکی دور اور دوسرا ہے مدنی دور۔ تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو شیئر کر دوں یہاں پر اسکرین پر پریزنٹیشن۔ اچھا، اگر ایڈمن جو ہمارے چینل کے ایڈمن ہیں وہ مجھے سن پا رہے ہوں تو پلیز جو پرانی ویڈیو ہے اس میں جائیں اور اس میں لوگوں کو، اور اس پر آپ اپنی پریزنٹیشن شروع کریں پلیز۔ جی شکریہ مسعود، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم نے جو ہے دو حصوں میں اس کو بانٹا ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بنیادی طور پہ دو حصوں میں بانٹی جاتی ہے۔ ایک وہ زندگی جو ہجرت سے پہلے کی ہے اور ایک وہ زندگی جو ہجرت کے بعد کی ہے۔ تو نبوت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی تھی۔ اس سے پہلے مکہ کے عام روایت کے مطابق خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تاجر تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کے کئی جو تجارت کے اسفار ہیں، جو سفر ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے۔ تو پہلے ہم مکن پیریڈ کو دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو بانٹیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں تھی، جو مال و اسباب تھے، وہ کہاں کہاں سے آئے تھے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تین بڑے بڑے جو ہے اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو ان کی وراثت میں جو ہے بہت ساری چیزیں ملی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ غریب خاندان نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ خود تاجر تھے اور سردار بھی تھے مکہ کے، تو ان کے پاس جائیداد بھی کافی تھی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے پاس جو ہے ایسے تو بہت زیادہ مال کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، لیکن یہ بات ملتی ہے حدیث میں اور روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر اور کچھ پیسے اور کچھ کیمل، اونٹس اور کیا کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ وراثت میں ملی تھیں۔ یہ آپ سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو تذکرہ آتا ہے بخاری میں کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، تو انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر فروخت کر دیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ عاصم صاحب یہاں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے جو فرمایا ہے کہ آپ کو وراثت میں کچھ ایک مکان ملا تھا، اونٹ ملے تھے، بکریاں ملی تھیں، کچھ پیسہ ملا تھا، یہ تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو وراثت میں آپ کو اپنے والد کی طرف سے اونٹ ملے تھے ان کی تعداد 5 ہے، اور شریعت کا یہ ضابطہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر 5 اونٹ ہوں تو اس کو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوتی ہے، یعنی 5 اونٹ کا جو مالک ہوتا ہے اس کو ایک مڈل کلاس کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور 5 اونٹوں کے اوپر ایک بکری یا اس کی قیمت زکوٰۃ کے طور پر اس کو دینی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 اونٹ تھے، اور یہ آپ کی مالی حیثیت تھی جس وقت آپ بچپن میں، یعنی آپ کی عمر ابھی کم تھی۔ جی جی، اس پریزنٹیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عام طور پہ جو یہ تاثر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب کہ وہ بہت غریب گھرانے سے یا ان کی پوری زندگی جو ہے بہت غربت کی تھی، یہ تاثر ایک دوسرے طرح سے تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے صحیح نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود مال و جائیداد نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال و جائیداد تھا۔ آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس فیملی سے وہ بلونگ کرتے تھے، جہاں وہ اپنی ساری ضرورتیں آرام سے پوری کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری طور پہ وہ سارا مال جو ان کے پاس آتا تھا وہ فوراً ڈونیٹ کر دیتے تھے یا چیریٹی کر دیتے تھے یا ضرورت مند لوگوں کو دے دیتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے ہمیں وہ تذکرے ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کر رہے ہیں یا تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوتے ہیں اور حضرت ابو طالب کے یہاں رہتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیاد پہاڑی پہ کچھ بکریاں جو ہے وہ اجرت پہ چرائیں، اور یہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ انبیاءوں کی سنت رہی ہے کہ انبیاء جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پہ جو ہے بکریاں چرائی۔ یہ بہت بچپنے کا واقعہ ہے، تقریباً 12-15 سال کے آس پاس یہ عمر رہی ہوگی، متعین عمر تو نہیں ہے، لیکن سمجھ لیں کہ یہ ٹین ایج کی عمر تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری چیز کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے ہیں
تو ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ بزنس کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی روایت کے مطابق ایک تاجر بن جاتے ہیں۔ ان کے تجارت کے اسفار بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، مطلب ٹین ایج سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ 12-13 سال کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو خود جیسا کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ان کے نکاح کا واقعہ ہے، اس کی جو بنیاد بنی ہے وہ تجارت کا رشتہ ہی جو ہے وہ بنیاد بنی ہے، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیا، اور جو وہاں کی روایت تھی مزاربت اور مشارکت کی، اس کے بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر کے گئے اور وہاں جو عالمی منڈیاں تھی اس میں بیچے، جس کی وجہ سے بہت سارا فائدہ ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فائدہ دیے، یعنی کہ ان کو جو فائدہ ہوا۔ پہلے آپ نے جو 2 ٹرمز استعمال کی ہیں، مزاربت اور مشارکت، اس کو میں واضح کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے سننے والوں میں بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو ان ٹرمز سے واقف نہیں ہیں۔ مزاربت کہتے ہیں کہ محنت ایک کی طرف سے ہو اور سرمایہ یعنی انویسٹمنٹ دوسرے کی طرف سے ہو، اور مشارکت کہتے ہیں کہ دونوں کی طرف سے، یعنی انویسٹمنٹ ہو اور چاہے پھر دونوں محنت کریں یا ایک محنت کریں، لیکن انویسٹمنٹ دونوں کی طرف سے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مزاربت بھی کی ہے اور مشارکت بھی۔ اور مزاربت کا مطلب یہ کہ سارا انویسٹمنٹ حضرت خدیجہ کا ہے، اور وہ خود لے کر گئے سامان سیریا، اور وہاں جا کر جو پروفٹ ہوا ہے کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور پروفٹ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ حضرت خدیجہ کو اور ان کے بزنس کو ملا۔ اور مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی انویسٹمنٹ کیا ہے، تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس سے ابھی یہ ثابت ہوا کہ جب بچپن میں ہی 5 اونٹ یعنی اتنے تھے کہ آپ کو زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ کا حکم ہوتا اور آپ بڑے ہوتے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی، اتنا تھا بچپن میں آپ کے پاس، تو ظاہر ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ انویسٹ کر سکتے تھے۔ تو مشارکت بھی بنیاد ہے اور مزاربت بھی بنیاد ہے۔ جی گو اہیڈ پلیز۔ جی بالکل، مفتی صاحب اگلے سلائیڈ پہ چلتے ہیں، جہاں ان کی جو تاجر والی جو زندگی ہے مکہ کی، اس پہ ہم تفصیلی نظر ایک ڈالیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک جو ہے یہ مزاربت اور مشارکت کی بنیاد پہ بزنس کرتے رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ارلی فیز میں ہی ایز اے مرچنٹ اپنی کیریئر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد بہت جلد ہی وہ ایک شہرت پا جاتے ہیں کہ بہت زیادہ امین ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، اور اپنے وعدوں کو نبھانے والے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ شہرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیل گئی اور جو تاجروں کا حلقہ تھا اس کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے، تو جو مکہ کے تاجر لوگ تھے انہوں نے اپروچ کرنا شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمارا مال بھی جو ہے وہ لے جائیں اور عالمی منڈیوں میں ہمارے مال سے بھی بزنس کریں۔ اسی درمیان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی ان کو اپروچ کرتی ہیں اور اپنا مال دیتی ہیں، اپنے غلام ساتھ میں دیتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں اور عالمی منڈی میں، جو سیریا کی منڈی تھی، رومن امپائر کی منڈی تھی، وہاں تجارت کر کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جو تجارت کا ہے وہ ہجرت تک باقی رہتا ہے، ہجرت تک، کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو اس سے ان کے جو سوشل لائف ہے یا جو ان کا بزنس لائف ہے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے، لیکن اتنا بھی اثر نہیں پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے بالکل کنارہ کش ہو جائیں اور تجارت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بالکل ٹھپ ہو جائے۔ بالکل اس پہ اثر پڑا، بہت سارے لوگوں نے جو ہے قطع تعلق کیا، بہت سارے لوگوں نے جو ہے رشتے ناطے توڑے، لیکن کچھ لوگ تھے جو نبوت کے اعلان کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بزنس کر رہے تھے۔ اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سامان لے کر کے کہیں باہر نہیں گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے جو بھی یہ فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا سلسلہ ہجرت تک رہا ہے، بعض مورخین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا سلسلہ ہجرت پر رکا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس تجارت میں کافی حد تک کے کمی آ گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 100% تجارت ختم ہو گئی ہو۔ تو جب ہم مدنی پیریڈ پر آئیں گے تو انشاءاللہ میں 2-3 احادیث کے حوالے سے ثابت کروں گا کہ آپ نے کچھ مواقع کے اوپر تجارت کی ہے۔ تو گو ہیڈ پلیز۔ یہ جو یعنی کہ میں نے کہا یہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکن پیریڈ کے بارے میں، کہ ہجرت تک ایسا نہیں ہے کہ نبوت آ گئی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت چھوڑ دی، بلکہ آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی تجارت کرتے رہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو دین میں ان کے مخالف تھے، دین میں ان کے دشمن تھے، ان کے آئیڈیا سے یا انہوں نے جو
دعوت دی تھی اسلام کی اس سے وہ ایگری نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ تجارت میں ساتھ تھے اور تجارت کرتے تھے. جیسا کہ ہمیں ابو سفیان کا نام ملتا ہے کہ ابو سفیان ایک مرتبہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کا مال جو ہے وہ ہم نے فروخت کر کے آیا اور آپ کا یہ فائدہ رہا ہے. تو اس پہ ابو سفیان نے یہ کہا کہ میں اپنا حصہ بھی چھوڑتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر تو میں مال نہیں لوں گا، آپ کا جو اپنا حصہ بنتا ہے، آپ کا جو اپنا فائدہ نفع بنتا ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا، تبھی میں وہ مال لوں گا جو کہ میرا حصہ ہے. لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ان کی جو بزنس لائف ہے اس پہ بالکل افیکٹ آیا تھا. ان کی جو بہت سارے لوگ جو بہت خوش دلی کے ساتھ ان سے تجارت کیا کرتے تھے، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی دعوت کے بنا پہ، بغض کے بنا پہ ان کے ساتھ جو تجارتی رشتہ تھا اس کو قطع تعلق کر لیا. بہرحال لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے وہاں یعنی ان کا تو پورا قبیلہ ہی تھا مکے کے اندر، بنو ہاشم کا، جیسا کہ ہمیں شب ابی طالب میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں جو بائیکاٹ ہوا تھا تو اس میں بھی جو رشتہ دار اور جو اپنے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے مدد کی تھی. تو یہ ایک مختصر سا جو ہے خاکہ ہے. مکن پیریڈ پہ زیادہ اشکالات بھی نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے، کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بالکل مکہ میں جو ہے وہ تاجر تھے. یہ خود وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو کہ مرتد ہیں یا ملحد ہیں یا اسلام فوب ہیں، اسلام کے اوپر اشکالات اٹھاتے ہیں. ان کے اصل سوالات ہوتے ہیں کہ مدینے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس لوٹ مار کے ذریعے جو ہے وہ امیر بن گئے تھے اور لوٹ مار ہی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس پہ ہم اصل فوکس. اعتراض ہوتا ہے مکن پیریڈ پر، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوا حضرت خدیجہ سے، اور اسی وجہ سے آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، چونکہ وہ بہت بڑی بزنس وومن تھیں، اور آپ کو گویا کہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ حضرت خدیجہ کا بزنس اور ان کی تجارت جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر تھی. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو بھائی حضرت خدیجہ کوئی مجبور تو تھی نہیں. اگر ایک بیوی اپنی خوشدلی سے اپنے شوہر کا تعاون کر رہی ہے تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یعنی یہ اگر مورالٹی کے اعتبار سے غلط ہو تب تو یہ اعتراض کیا جائے، نہ تو یہ مورالٹی کے اعتبار سے، بلکہ یہ ایک شوہر کی یا بیوی کے درمیان تعلق کتنا گہرا تھا یہ اس چیز کو بتاتا ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہ کچھ نہ کرے تو رشتوں کے اندر پرابلمز آنے لگتی ہیں. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو رشتہ چلا وہ آخری دم تک چلا، حضرت خدیجہ کی وفات تک چلا، اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی. لیکن ایسا ہے نہیں، یعنی اگر یہ اعتراض مان بھی لیا جائے، یہ میں نے اس صورت میں کہا ایسا ہے نہیں. میں نے جیسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے کچھ مال و اسباب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارکت بھی کی، یعنی اپنا مال بھی حضرت خدیجہ کی تجارت میں لگایا، اور حضرت خدیجہ کے پاس جو پہلے سے مال تھا وہ تھا ہی. اور اس کی دلیل جو ابھی ہم نے دی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو آپ مرچنٹ بن چکے تھے، تاجر بن چکے تھے، اور ایک کامیاب تاجر تھے. ایک ایز اے ٹین ایجر آپ نے تجارت شروع کر دی تھی، والدین سے ترکہ ملا تھا، پراپرٹیز تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں. وہ کہیں گیا بھی ہوگا تو وہ دراصل تجارت میں لگا. البتہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے، اور اس کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ جی حضرت خدیجہ کی سے شادی کے بعد امیر ہو گئے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ اللہ نے آپ کو عائل پایا، اور عائل کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ غریب پایا، پھر اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا. اور اس کی آیت کے نیچے مفسرین بعض مرتبہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد آپ مالدار ہو گئے. جبکہ عائل کا ترجمہ غریب نہیں ہے، عائل کا ترجمہ ہے ڈیپینڈنٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ڈیپینڈنٹ تھے، چونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو اور اس کے بعد بہت ہی جلدی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو اب آپ ڈیپینڈنٹ بن گئے، سب سے پہلے اپنے دادا عبد المطلب کے اوپر، پھر اس کے بعد اپنے چچاؤں، ان میں خصوصاً حضرت ابو طالب کے اوپر. اس کے بعد پھر کہیں جا کر جوانی میں آپ نے کام شروع کیا، نوجوانی میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا اظہار کیا ہے کہ ایسے بچے تو ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی نشو و نما ان کی صحیح نہیں ہوتی فکری اعتبار سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، اے محمد تم یاد کرو اس وقت کو کہ تم ڈیپینڈنٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں انڈیپینڈنٹ بنایا، فاغنا. تو یہ اس اعتراض کا مختصر سا جواب ہے. جی عاصم صاحب. جی بالکل، آپ نے جو ہے اس کو کلیئرفائی کر دیا، بہت بہتر کیا. اور اب ہم چلتے ہیں مدینین پیریڈ کی طرف، کہ مدینہ میں تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سورس آف انکم تھے وہ بہت سارے تھے.
بہت سارے تھے. ایک تو اگر ہم یہی دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماج میں اور صحابہ میں جو رتبہ تھا، تو پھر اس رتبے کو دیکھتے ہوئے یہ سارے کے سارے جو اشکالات اٹھاتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاش کے اوپر، یہ سب لغو ہو جاتے ہیں. کہ ایک بڑی تعداد ایسی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو ہر دم حاضر رکھتی ہو، ہر وقت جو ہے اپنے اوپر جو ہے جانثار، جس کے لیے اپنی پوری زندگی کو جانثار کرنے کے لیے تیار ہو، ایسے اگر ماننے والے ہوں اور اس کے باوجود یہ لوگ سوال اٹھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی پہ، تو یہ خود ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس بنیاد پہ جو ہے یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کس دلیل پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے اسی پہ نظر ڈالیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ صحابہ نے جس طرح سے ضیافت کی تھی مدینے میں، وہ کیا تھی. یعنی کہ بہترین کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ ہی کا رتبہ تھا کہ اتنے بہترین طریقے سے وہ ایک نبی کی ضیافت کر سکتے تھے. تو انصار کا جو ہے بہت اہم کردار رہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں. تو ہم آگے اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے وہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کیا کرتے تھے مدینے کے اندر. تو مفتی صاحب اگلے سلائیڈ پہ چلتے ہیں. جی، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ٹھہرے ہیں، تو وہ وہاں مہمان ہوئے ہیں، وہاں کچھ دن ٹھہرے تھے. تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے. مدینے میں جو سب سے پہلے وہاں تو سارے کے سارے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ہوسٹ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائیں، ان کی ضیافت کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے نہیں کیا کہ وہ کس کے مہمان بنیں گے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غیبی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنتے ہیں کس کے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مہینوں تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے مکان میں ٹھہراتے ہیں، اور کھانے کا پینے کا سارا اہتمام جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مکان میں تو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، لیکن ہر صحابہ کی اور ہر انصار کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ایک وقت جو ہے وہ ہمارے یہاں نوش فرما لیں. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے صحابہ وہ مطلب ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ انویٹیشن پہ انویٹیشن لگی رہتی تھی کہ آج جو ہے وہ فلاں کے یہاں، آج جو ہے وہ فلاں کے یہاں. اس طریقے سے اس میں بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ اسد بن زرارہ، اس کے علاوہ سعد بن عبادہ، یہ 2 خاص کر کے، اور یہ سردار تھے یہ دونوں ہی، اسد بن زرارہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. تو ان دونوں کے یہاں بہت اکثر ضیافت ہوا کرتی تھی. اگر یہ لوگ ان لوگوں کے گھر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا پاتے تھے، تو یہ لوگ خود روزانہ کے طور پہ، یعنی کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضیافت کے طور پہ پہنچایا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنا اور جو مسجد نبوی ہے اس کی تعمیر ہوئی، تو اس کے جو زمین کے پیسے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پے کیے. اس کے بعد اس کا جو را میٹیریل تھا، جو یعنی کہ اینٹیں یا انگارہ یا پھر کہہ لیں کھجور کے جو چھال وغیرہ، چھجے وغیرہ تھے، وہ سب جو آئے وہ سب صحابہ نے پرووائڈ کیے، وہ سارے کے سارے را میٹیریل. اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 گھر بھی تعمیر ہوا تھا، اس سے ملاقات، یعنی اس سے لگا ہوا، مسجد نبوی سے لگا ہوا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت جو ہے وہ قباء جایا کرتے تھے. مدینہ سے قباء کی بستی بہت دور نہیں ہے، قریب ہے بہت. تو وہاں وزٹ جب کیا کرتے تھے تو حرم بن ملحان یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کیا کرتی تھی. یعنی کہ جب بھی جاتے تھے تو یہ جو ہے وہ کہتی تھی کہ آپ ہمارے یہاں ٹھہریں، اور ان کے یہاں استراحت فرماتے تھے، اور ان کے یہاں جو ہے کھانا وغیرہ نوش فرماتے تھے. حرام بنت ملحان کے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ قباء کے میں یہ پرماننٹ ہوسٹ تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ تھے جو وقتاً فوقتاً جو ہے ہوسٹ کیا کرتے تھے قباء میں. اچھا، یہ جو آپ باتیں فرما رہے ہیں، ایک ہمارے مرزا مغلوب صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر ریفرنس کی سب چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس کے ریفرنسز موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا مرزا مغلوب صاحب، یہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ پکی پکائی کھیر نہ ملے. یہ لوگ خود جا کے ریفرنس چیک کریں کہ کہاں ہیں. یہ تو میرے پاس تو سارے ریفرنسز تھے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں 2 منٹ کی اور محنت کر کے اس میں ریفرنس بھی ایڈ کر دیتا. تو تھوڑی سی ٹھیک ہے. میں مرزا مغلوب صاحب، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی انشاءاللہ لنک عام کروں گا، اس کے بعد آپ تشریف لائیں، بلکہ آپ ہی دراصل اس پریزنٹیشن کا سبب بنے ہیں. یعنی یہ جو آئیڈیا ہمارے ذہن میں آیا ہے،
یہ آپ ہی کی یعنی پھدکنے کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی دوسرا ٹاپک آج لے کر بیٹھتے. تو اور جو بات میں نے کہی تھی اس کا حوالہ تو میرے پاس ریفرنسز ہیں، وہ تو آپ، لیکن جب آپ آئیں گے تو دوں گا، تو آ جائیے گا. جی گو اہیڈ. جی ضرور ضرور. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت سارے صحابہ، اسد بن زرارہ، مالک اور سعد بن عبادہ، یہ جو ہے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹ کرتے تھے کھانے پہ اور ان پہ. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے جو صحابہ کی ضیافت میں ہے وہ یہ کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایسا نہیں کہ کھانے سے ہی ضیافت کرتے تھے، بلکہ اور بھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسنیکس وغیرہ ہے، جیسے وہاں کے جو اسنیکس تھے جیسے کھجور ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جو عام طور پہ کھانے کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی، دودھ ہے یا کوئی اچھا کھانا بنتا تھا. مثال کے طور پہ سمجھے کہ کسی صحابہ کے گھر پہ کوئی اچھا کھانا ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھر بھیجوایا کرتے تھے. یا اسی طرح سے سمجھیں کہ اگر کسی نے گھی نکالا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجوایا کرتے تھے. مطلب کہ میل کے ساتھ ساتھ ایسے سامان بھی جو را میٹیریل یا را فوڈ ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجوایا کرتے تھے، جیسے کچا گوشت ہے یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آیا کرتا تھا. صحابہ کی طرف سے ضیافت ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے بنا کر کے. تو یہ تو بات رہی کہ صحابہ کی ضیافت کی. تو اب اگر دیکھ لیں کہ اتنی اگر صرف ضیافت ہی ہوتی تو کافی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی میں، حالانکہ بہت بڑی یعنی کہ یہ جو دورانیہ ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے، 13 سال کا وقفہ کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، اور صحابہ کی تعداد بھی بڑی تھی مدینے میں. تو صرف اور صرف ہاسپٹلٹی کو ہی دیکھ لیں، ضیافت کو ہی دیکھ لیں تو آگے سورس آف انکم اور یہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا ذریعہ تھا یا گھر کا جو خرچہ تھا وہ کہاں سے چلتا تھا. اتنا ہی کافی ہو جانا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے گفٹس. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں مجھ سے، اس میں گفٹس کا تذکرہ ہے کہ، اور یہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ گفٹ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں سے نہیں آیا کرتا تھا. اس میں نے عام طور پہ صرف ان نان مسلمس کا تذکرہ کیا ہے جو کہ حکمران تھے یا بادشاہ تھے یا کہیں جو ہے رولرز تھے. میں نے عام طور پہ جو ایسے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینے کی جو عام آبادی جو نان مسلم تھی، اس میں جوئش تھے، تو وہ لوگ بھی کبھی کبھی گفٹ بھیجا کرتے تھے، لیکن میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے کیونکہ وہ پھر بہت ڈیٹیل ہو جائے گا. تو بہرحال تو دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں جو گفٹ بھیجا کرتے تھے اس میں کپڑے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے ہیں وہ آیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے کھجور وغیرہ آیا کرتی تھی، گھی، پنیر، یہ ساری چیزیں جو ہے گفٹ میں آیا کرتے تھے. اور جانور بھی، مطلب اونٹ جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے گفٹ کیا ہے. کچھ پرفیومز کے حوالے سے بھی ملتے ہیں کہ خوشبو وغیرہ بھی جو ہے وہ گفٹ میں آیا کرتے تھے. اسی طریقے سے نان مسلمز جو بادشاہوں میں، جس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مقوقس ہے، اس کے بعد جو ہے عقیدر بن عبد الملک ہے، اس کے بعد جو ہے روم کا بادشاہ، اس کے بعد شاہ ایلا ہے. ان سب نے جو ہے وہ بہت زیادہ تحائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیے تھے، جس میں جو ہے وہ قیمتی کپڑے، ریشمی کپڑے تھے اور بہت سارے اونٹ وغیرہ بھی تھے. یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوج پراپرٹی جو ہے وہ بادشاہ تو بادشاہی کے لائق جو ہے وہ تحائف بھیجے گا. عاصم صاحب، کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ گفٹس قبول کیا کرتے تھے، تو آپ کی جو زندگی تھی وہ دوسروں کے گفٹس کے اوپر ڈیپینڈ تھی. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یعنی بالکل بھی نہیں. ہاں، اب میں اس کا تذکرہ کرنے والا تھا آگے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے بادشاہ جو گفٹ بھیجا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں کوئی گفٹ ان کو نہیں بھیجا کرتے تھے، بلکہ یہ ملتا ہے کہ جتنا وہ بھیجا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً اس سے زیادہ ہی جو ہے ان کو گفٹ واپس بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس گفٹ کے بل پہ جو ہے اللہ یعنی کہ جو خاص کر کے جو بادشاہوں کے گفٹ ہے ان کے یعنی کہ وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یعنی کہ کہہ لیں کہ حسن اخلاق میں اور بدلے میں جتنے گفٹ یعنی کہ ریسیو کیے ہیں اس سے زیادہ گفٹ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دیے بھی ہیں. اچھا، اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے آج بھی، تو گفٹس کا جو تبادلہ ہوتا ہے وہ آج بھی رہتا ہے. یعنی آپ مثلا مودی جی کہیں سفر کر کے جائیں گے تو مال بھی لاپ کے آئیں گے اور لے کے بھی کچھ نہ کچھ جائیں گے. تو یعنی یہ گفٹس کا جو ایک تبادلہ ہوتا ہے سربراہ مملکت کے درمیان، ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے درمیان، یہ بہت کامن چیز ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے ہسٹوریکلی اور آج بھی. جی، اور اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی کام کیا کرتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو
خود ان کے زمانے میں ہی بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، مسلمانوں نے گڑھ لیا ہے اور ان کی کوئی شان و شوکت نہیں تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان گفٹس کے آنے سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و شوکت ہے وہ خود یہ بادشاہ لوگ بھی تسلیم کیا کرتے تھے، اس لیے گفٹ بھیجا کرتے تھے. نہیں تو بادشاہ جو ہے وہ کسی ارے غیرے کو کیوں گفٹ بھیجنے لگا. اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں ہم اگلی سلائڈ پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے پالتو جانور تھے، اور اتنے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر جو ہے صرف اور صرف ان پالتو جانور سے ہو سکتا تھا. کافی سے بھی زیادہ وہ پالتو جانور تھے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had many domestic animal like camel, goat, etc. which were the one of the basic source of food in Arabian Peninsula. کہ جو جزیرہ نما عرب ہے اس کا جو مین فوڈ سورس تھا اس زمانے کے عربیہ کا وہ یہی جانور تھے، کیونکہ وہاں کھیتی تو بہت کم جگہوں پہ ہوتی تھی. مدینہ میں بالکل ہوتی تھی کیونکہ وہ نخلستان تھا، اسی طرح سے طائف میں ہوتی تھی لیکن مکے میں نہیں ہوتی تھی، یا اس طرح سے بڑے عرب کے بڑے جو ہے حصے میں وہ کھیتی نہیں ہوتی تھی. تو عرب کی زندگی میں اونٹ اور بکری ایسے جانور جو گوشت کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور ایسے جانور جس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے وہ بہت اہمیت کے حامل تھے، اور اکثر گھرانے جو ہے امیر گھرانے جو ہے وہ اس کو پالتے تھے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کی جو اہلیہ ازواج مطہرات ہیں وہ سب جو ہے وہ دودھ یعنی بکری اور اونٹ کے دودھ سے استفادہ کرتی تھی اور پیتی تھی، اور ان کا یہ کہہ سکتے ہیں اسٹیپل میل تھا، یعنی کہ عام طور پہ عام کھانا تھا جیسے ہمارے یہاں چاول دال ہوتا ہے اس طریقے سے دودھ وغیرہ جو ہے وہ عرب کا عام کھانا تھا اس وقت. اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 ایسی اونٹیاں تھیں جو دودھ دینے والی تھیں. تو اب سوچیں آپ کے 7 دودھ دینے والی اونٹیوں سے کتنا دودھ نکل سکتا ہے، اور وہ کتنے بلازری نے فتوح البلدان میں 10 اونٹنیاں لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لقائح کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنیاں. بلازری کا حوالہ دے رہا ہوں فتوح البلدان کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے ہر ایک کے نام ایک اونٹنی کی ہوئی تھی کہ یہ اونٹنی فلاں کی، اونٹنی فلاں کی، اور ان کے جو ہے نام بھی تھے ان اونٹنیوں کے. مثلا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جو اونٹنی تھی اس کا جو نام تھا وہ تھا العریس. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام جو اونٹنی کر رکھی تھی اس کا نام تھا السمراء. تو اسی طریقے سے ہر زوجہ کے نام ایک اونٹنی تھی کہ جس کا دودھ جو ہے وہ اس زوجہ کے یہاں جایا کرتا تھا. جی صاحب یہ 10 کا تذکرہ آپ نے کیا، لیکن بعض روایتوں میں 15 کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت کے اعتبار سے گھٹتے بڑھتے رہتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دوسروں کو بھی دے دیا کرتے تھے، ضرورت دیکھتے تھے. تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کافی مقدار میں جو ہے وہ بکریاں بھی تھی. اس پہ بھی تعداد کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ ایک ہی تعداد جو وہ ہمیشہ رہے، وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے جانوروں کی تعداد وغیرہ. تو لیکن اتنا ہے کہ اونٹنیاں اور بکریاں یہ دونوں کافی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، اور مدینے کے باہر جو چراگاہ تھے وہ ان چراگاہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھی. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایسے جانور ہیں جس پہ انسان کے یعنی کہ زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے، کھانے پینے کا کام ہوتا ہے. لیکن کچھ یعنی کہ اونٹنیاں اور خچر گدھے ایسے تھے جو کہ ٹریولنگ اور رائڈنگ کے لیے خاص تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو ان جانوروں کو سفر میں ہی استعمال کیا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ڈومیسٹک اینیملز تھے وہ 2 طرح کے، ایک جو کھانے پینے کے استعمال میں آتے ہیں اور دوسرے جو سواری کے استعمال میں آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ اگلے سلائیڈ پہ چلتے ہیں، اور سب سے آئی تھنک کہ یہی جو ہے یہ موضوع جو ہے وہ ان مرتدین ملحدین اور اسلام فوب کا جو ہے وہ بہت پسندیدہ موضوع ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے خمس اور فے میں سے خمس لیا کرتے تھے. بہرحال تو خمس had been a special category in غنیمت اور فے which was the right of the prophet and his relatives. قرآن میں جو اس کی پوری تفصیل آئی ہے کہ یہ خمس کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. بہرحال اس کے ہم ڈیٹیل میں ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتے ہیں جو کہ فقہی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ خمس کین بی کنسیڈرڈ ایز دا سیلری آف دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. کہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اسپیشل کیٹیگری کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ اسپیشل کیٹیگری جو ہے وہ ایسا ہی ہے کیونکہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، تو اس لیے جو ہے ان کے لیے اسپیشل کیٹیگری تھا، اور بالکل ایسا ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسری چیز جو خمس اور غنیمت میں ہے وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی مال غنیمت
یا خمس ملتا تھا اس کا زیادہ تر حصہ، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ پورا کا پورا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا، جو غریب لوگ تھے ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ اور یہ ایک دو روایتیں نہیں، اس پہ جو 10 روایتیں مل جائیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ غنیمت اور خمس یا جو بھی چیزیں ملی اس کو اسی وقت ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ جیسا کہ آپ نے ایک روایت شروع میں بیان بھی کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر واپس گئے اور جو سونے کی 2 ڈلی تھی اس کو جو ہے اور یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا، بانٹ دیا، چیریٹی یا ڈونیٹ کرتے جو بھی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسئلے پہ۔ اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز اور بھی ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری زمینیں بھی تھی، جو ہم لینڈ پراپرٹیز کے نام سے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں مفتی صاحب، اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی لینڈ پراپرٹیز تھی، تو وہ بھی بہت زیادہ تھیں۔ اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کے بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپر مڈل کلاس کے پاس جتنا ہونا چاہیے تقریباً اتنی تھی۔ پہلے ایک چیز ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو غنیمت کا مسئلہ ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ غنیمت کے تعلق سے ہمیں ایک انڈیویجولی الگ سے اسٹریم کرنی چاہیے، لیکن اس کو یہ لوگ لوٹ مار کہہ دیتے ہیں کہ جی لوٹ کا مال ہے۔ جب 2 حکومتیں لڑتی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جزیرۃ العرب میں، عربین پیننسولا میں مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، اس سے پہلے کوئی سینٹرلائزڈ حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک ٹرائبل نظام تھا کہ ایک ٹرائب ادھر آباد ہے، دوسرا ٹرائب ادھر آباد ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ایک ایسی حکومت کا خاکہ پیش کیا ہے، تصور پیش کیا ہے کہ جس میں صرف ایک ٹرائب شامل نہ ہو بلکہ الگ الگ ٹرائبز اس کے اندر شامل ہوں، سب معاہدے کے ساتھ شامل ہوں۔ تو اسی کو ہم میثاق مدینہ بولتے ہیں۔ وہ میثاق مدینہ آپ کہیں بھی تلاش کر سکتے ہیں، گوگل پر آپ کو مل جائے گا، دا مدینہ ٹریٹی۔ اس میں یہودی بھی شامل ہیں، اس میں انصار کے قبائل بھی شامل ہیں، اوس اور خزرج، اور اسی طریقے سے جو مہاجرین آئے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ان سب کے اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنایا گیا، اور یہ گویا کہ پہلی حکومت تھی عربین پیننسولا میں۔ اس کے بعد جب ایک حکومت بن گئی ہے اور پھر جو دشمنوں کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، تو آج کی تاریخ میں بھی جب 2 ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں تو ایک ملک دوسرے ملک کے بہت سے وسائل کے اوپر، دوسرے وسائل اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، دوسرا ملک پہلے ملک کے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو یہ جو وسائل کا جو تبادلہ ہوتا ہے، ریسورسز کا، یہ ایک بہت کامن بات ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں کی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ تاریخ سے جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو حملہ لوٹ مار کے لیے، جس کو کہا جاتا ہے لوٹ مار کے لیے کیا، وہ دراصل مشرکین نے کیا، اور وہ مدینہ کے اوپر کیا۔ اور یہ چونکہ ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ سے اور ہماری سیرت اور جو احادیث ہیں ان سے مرتدین واقف نہیں ہوتے، بس موٹے موٹے چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، جی بدر ہوا تھا اور غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا تھا۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے ایک اور چھوٹا غزوہ ہوا تھا جس کو غزوہ بدر اولا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل اس سے پہلے بہت سے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے ہیں، لیکن ان میں نہ کوئی آدمی مرا ہے اور نہ ہی غنیمت کا مال ملا ہے، نہ ہی مشرکین نے مسلمانوں کا کوئی مال لوٹا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن غزوہ بدر اولا کس طریقے سے ہوا، یہ اصل میں جاننا ضروری ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا کرز ابن جابر الفہری۔ تو اس شخص نے یہ مکہ سے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آیا اور رات میں مدینے کی ایک چراگاہ کے اوپر حملہ کیا۔ چراگاہ وہ علاقہ ہے جس کو ہم پیسچر بولتے ہیں، کہ جہاں پر مسلمانوں کے جو جانور تھے وہ رہا کرتے تھے، ان کی جگہ تھی وہ۔ تو کرز ابن جابر فہری نے رات کو اس جگہ پر حملہ کیا اور اونٹ اور بکریاں لے کر بھاگا۔ جب صبح میں پتا چلا کہ بھائی رات کو کچھ لٹیرے آئے تھے مکہ سے اور وہ بکریاں اور اونٹ لے کر بھاگ گئے، یعنی حملہ بھی انہوں نے نہیں کیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے کچھ صحابہ نے ان لوگوں کا تعاقب کیا، اور ایک جگہ ہے بدر کے قریب جس کا نام ہے صفوان، تو وہاں پہنچے۔ لیکن کرز اپنے بہت پہلے چونکہ مدینے سے بھاگ چکا تھا، نکل چکا تھا، تو مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا۔ یہ سب سے پہلی لوٹ مار ہے جو مشرکین کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے مشرکین کے کسی بھی سامان کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، ایک سوئی بھی مسلمانوں کی طرف سے مشرکین کے سامان میں سے نہیں لی گئی ہے۔ تو
تو یہ بہت اہم ہے. یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں نے جو جنگیں کی ہیں وہ غنیمت کی وجہ سے کی ہیں. وہ تو غنیمت مکمل جسٹیفائڈ ہے جب آپ جنگ کر رہے ہیں, جنگ تھوپ رہے ہیں اور اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا سامان لیں گے, تو مسلمانوں کو اگر غلبہ ہوگا تو وہ بھی آپ کا سامان لیں گے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے. لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ شروعات کس نے کی ہے, اور شروعات کی ہے مشرکین نے. یہ تاریخی حوالوں سے ثابت ہے. تو کوئی بھی آدمی کسی بھی سیرت کی کتاب میں غزوہ بدر اولا اگر ڈالے گا تو اس کو انشاءاللہ وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا. جی گو ہیڈ پلیز. جی مفتی, اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ مال غنیمت پہ کہ یہ لوٹ مار کا مال ہے, وہ علمی خیانت کرتے ہیں. شاید ان کو پتہ نہیں, یا پھر وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, یا پھر وہ بس اسلام فوب ہیں, دشمن ہیں, وہ مطلب کہ انصاف پسند نہیں ہے. کیونکہ لوٹ مار کا کانسیپٹ تو خود یعنی کہ مسلمانوں کی روایت میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ لوٹ مار کی مال کو یعنی کہ الگ کرتے ہیں اور مال غنیمت کو الگ کرتے ہیں. جیسے ایک واقعہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوئی تو کچھ نوجوان یعنی کہ جو مسلم اس وقت نئے نئے مسلم بنے تھے, انہوں نے جو ہے کچھ گھروں میں اندر داخل ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور صاف حدیث ہے جس میں لوٹ مار کا ہی ورڈ استعمال ہوا ہے کہ اجازت نہیں ہے لوٹ مار کرنے کی. تو یہ پوری کی پوری ایک بحث ہمارے یہاں پہلے سے موجود ہے کہ لوٹ مار کیا ہے اور اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں, اور وہ حرام ہے یا جائز ہے یا کیا ہے, پوری ایک بحث ہے ہماری. تو یہ ان کی ایک علمی خیانت ہے کہ وہ یہ بیان نہیں کرتے ہیں یا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ پہلے سے مطلب ایک ایزمپشن میں جی رہے ہیں کہ ہمیں اسلام غلط ہے تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ غلط ثابت کرتے ہیں. واقعہ بھی خیبر میں ملتا ہے کہ ایک شخص, ایک چرواہا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا, اور ابھی خیبر کے اوپر حملہ نہیں ہوا, مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے باہر. تو وہ جو چرواہا تھا وہ کسی یہودی کی بکریاں لے کر چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. اس نے دیکھا بھائی مسلمان موجود ہیں, تو تھوڑا سا کمیونیکیشن بڑھا, وہ متاثر ہو گیا اور وہ چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں, یہ ساری بکریاں بھی آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ بکریاں واپس مالک کو دے کر آؤ, یہ حلال نہیں ہے. اس کے بعد پھر اگر تم آنا چاہو تو آ سکتے ہو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر مقصد لوٹ مار ہوتا تو یہاں تو بغیر کچھ کیے مل رہا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں واپس کر دی. جو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے, وہ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جنگ کے دوران جو مال ملے گا وہ مال اصل میں غنیمت ہوتا ہے. جنگ کے علاوہ کسی بھی مال کو ہاتھ لگانا یہ حرام ہے, اس کو کہا جائے گا لوٹ مار. اور جنگ کے دوران جو مال ملتا ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, وہ ساری دنیا کا وہ یونیورسل لا ہے. وہ ایسا آج بھی پریکٹس میں آج بھی مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. جی. تو لینڈ پراپرٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار کے پاس جتنے بھی افتادہ زمینیں تھیں جس کو وہ استعمال نہیں کر رہے تھے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دی گئی. ساری کی ساری زمینیں انصار نے جو ہے تقریباً گفٹ کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت کم استفادہ خود کیا, اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ جو ضرورت مند لوگ تھے اس کے درمیان انہوں نے تقسیم کر دی ساری کی ساری زمینوں کو. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار جیسے کہ حارثہ بن نعمان, انہوں نے جو ہے کچھ گھر بنائے تھے اور وہ گھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیے. تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ گھر اور زمینیں بھی گفٹ میں ملی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انصاری صحابہ نے اپنے جو ڈیٹ گارڈن تھے, جو کھجور کے جو باغ تھے, اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو اس طرح سے لینڈ پراپرٹیز بھی کافی جمع ہو گئی. اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایک شخص ہے مخیرق, اس کے بارے میں یعنی کہ جو تاریخ داں ہسٹورین ہے ان کا اختلاف ہے کہ یہ مسلم تھے یا نہیں تھے. بہرحال جو بھی انہوں نے جو ہے جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا تھا, ان کی طرف سے جنگ لڑے تھے. تو انہوں نے جو یہ بات کہی تھی کہ اگر میں مر جاتا ہوں جنگ احد میں, جو ہے میرا انتقال ہو جاتا ہے, تو میرے پاس جو 7 باغ ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے. تو اس طرح, اور اس کا انتقال مخیرق کا جو ہے وہ ہو گیا جنگ احد میں. تو اس طریقے سے 7 گارڈن, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ 7 بڑے بڑے باغ کا جو مالک ہو جائے وہ کتنا امیر ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے 7 جو باغ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور وہ ایک بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ پراپرٹی کا حصہ تھا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لینڈ پراپرٹیز جو ہے وہ غنیمت کے طور پہ بھی ملا, جس میں سب سے مشہور جو ہے وہ فدق کا ہے. فدق کا یعنی کہ خیبر کے اندر ایک فدق باغ تھا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فے میں شیئر کے طور پہ ملا تھا. تو یہ میں نے ایک اوور ویو دیا ہے, میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکشن بھی نہیں کیا ہے کہ ایک یعنی کہ جتنی زمینیں تھیں وہ ساری کی ساری میں لا کے یہاں پہ دکھاؤں, پھر پریزنٹیشن بہت لمبا ہو جاتا, شاید ہمارے جو لوگ ہیں ان کو موقع نہیں مل پاتا. اس کے علاوہ ایک تیسری چیز, جو آخری چیز ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کریں گے. اس کے علاوہ میں نے ایک چیز جو چھوڑ دیا مفتی صاحب, اس پہ ہاں جو آخری چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری ہے, یعنی ایک ڈیٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے, ایک ٹھیک ہے,
لیکن جو ابھی تک کے تفصیلات آ گئی ہیں اس سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوٹ مار جو دعویٰ کیا جاتا ہے، الیاذ باللہ الزام لگایا جاتا ہے، اس سے بالکل بری ہیں. یہ ایک جھوٹا الزام ہے. مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی آپ کے اپنے وسائل بھی تھے، اور ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسٹیٹ سے تنخواہ بھی لیتے تھے، اور تنخواہ جو ہے 1/5 جو ہوتی تھی غنیمت کے مال میں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی. اور اس غنیمت کے مال میں بھی آپ پھر جو 1/5 تھا اس میں 3 حصے کرتے تھے. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثلا مال دولت پسند ہوتی تو آپ یہ کہہ دیتے کہ بھئی جو زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ اس میں جو 2.5% اس میں بھی ہمارا حصہ ہے. لیکن زکوٰۃ کے پیسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور اسی طریقے سے بنو ہاشم بنو مطلب کے لیے، یعنی پورے جو ایکسٹینڈڈ فیملی تھی اس کے لیے بھی زکوٰۃ حرام تھی. تو زکوٰۃ سے تو بہت آسانی کے ساتھ پیسہ مل جاتا آپ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیسے کو نہیں رکھا. اور یہ میں مقدمے کے طور پر پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر مال مقصد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امیر ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک سادہ زندگی بسر کرنے کی کو ترجیح دی، باوجود اس کے کہ اتنے سارے ذرائع آمدنی تھے. اب آخر بات رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت مدینے میں کی ہے یا نہیں. اس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مرزا مغلوب صاحب جو ہے وہ آ جائیں. تو غالب صاحب آپ ہیں، اگر ذرا کامنٹ میں ذرا بتا دیں کہ آپ موجود ہیں تو پھر میں لنک دوں، ورنہ پھر میں لنک دینے سے پہلے اس کی وضاحت کر دوں. اگر آپ کو نہیں آنا ہے تو نہ آئیں، وہ بات الگ ہے، لیکن میں لنک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ آ جائیں، اور آپ کے سامنے ہی میں وہ روایتیں پیش کر دوں گا، تاکہ کوئی بات پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں نہیں بلایا، ہم سے بات نہیں کی. تو ذرا کامنٹ میں کنفرم کر دیں. عاصم صاحب کچھ ایک آدھ پوائنٹ آپ کہنا چاہیں گے؟ جی صاحب، اس میں جو میں نے ایک حصہ شامل نہیں کیا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تجارت والا حصہ. تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو مہربانی ہوگی. ہاں، میں وہی کہہ رہا تھا کہ میں اس تجارت والے حصے پر روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ غالب آ جائیں یہاں پر. اچھا ہیں یہیں پر، ٹھیک ہے. میں یہ جو ہے لنک دیتا ہوں. ایک منٹ میں ذرا سا جسٹ اے سیکنڈ پلیز. جی جناب غالب صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی بہت بڑھیا، آپ سنائیں. الحمدللہ. آج آپ کو ریڈ کارپیٹ بچھا کر اس لیے بلایا ہے کہ پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بلاتے نہیں ہو، جگہ نہیں دیتے ہو، تو ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا گیا باقاعدہ. جی بہت بہت شکریہ. مجھے لگا آج موقع نہیں ملے گا کیونکہ بڑی دیر سے میرے کمنٹس مطلب مجھے ٹائم آؤٹ کر دیا گیا ہے. اچھا بھائی، ہمارے غالب صاحب بہت اسپیشل آدمی ہیں، ان کو ٹائم آؤٹ نہ کیا. آپ اسپیم تو نہیں کر رہے تھے؟ نہیں بالکل نہیں. میں کیا نام الگ الگ کمنٹ کر رہا تھا، یہ بھی نہیں کہ ایک ہی کمنٹ میں 1000 بار کر رہا تھا، یا مطلب میرے ایک کمنٹ سے دوسرے کمنٹ کے درمیان ماڈریٹر کی طرف سے ہوا ہے. اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کو ٹائم آؤٹ کیا گیا. یہ میں ذرا شیئر کر لوں پہلے. ایک منٹ. اچھا، اس کا جو فونٹ ہے نا وہ آپ شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن بہرحال حوالہ موجود ہے. یہ چونکہ یہ فونٹ کے اوپر میرا کنٹرول نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے بنیادی طور پر. کہاں گیا؟ ایک منٹ. جی یہ رہا. یہ روایت ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، کہ آپ کسی نے بھی کھانا، جو بھی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھائے تو اس سے بہتر کوئی دوسرا کھانا نہیں ہو سکتا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داود علیہ الصلوۃ والسلام خود کماتے تھے، خود کھاتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھاتے تھے، اپنا گھر چلاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ ترغیب دی ہے امت کو کہ خود کماؤ اور خود کھاؤ. خود کماؤ کھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو مت دو، لیکن یہ کہ خود محنت کرو. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں، ایک منٹ اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد 3 حدیثیں میں پیش کروں گا. پہلی حدیث ہے، یہ ہے جابر رضی اللہ عنہ کی. اس سے پہلے ایک اور حدیث ہونی چاہیے، یہ رہی. ہاں یہ بھی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں. یہ دیکھیے، اتنا تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا ہے نا. یہ لکھا ہوا ہے صحیح البخاری، آپ کو نظر آ رہا ہے؟
جی ہاں اتنا تو نظر آ رہا ہے. تو اس میں صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سے. اچھا اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو ہے جو تجارت کرتے تھے یہ تو نبوت کے بعد ہی اس کے اندر کافی کمی آ گئی تھی, مدینے میں آتے آتے اور کمی آ گئی تھی, لیکن تجارت ختم نہیں کی تھی. تو آپ نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ اپنا اونٹ بیچو گے, تبیعنی جملک, تو قال نعم, جابر نے کہا کہ جی ہاں بیچوں گا. فاشتراہ منہ بأوقیۃ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی کے بدلے اس اونٹ کو خرید لیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے. تو جو تجارت کرتے تھے وہ مویشیوں کی کرتے تھے, یعنی جانوروں کی خرید فروخت کی بھی بات بتا دیتا ہوں. اچھا یہ آگے بڑھتے ہیں, یہ ہے سن لیجئے. وورد عن جابر, یہ بھی جابر سے ہی روایت ہے کہ ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہوا واقعہ کہ ایک شخص نے ایک مدبر غلام کو آزاد کر دیا. مدبر غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آقا یہ کہہ دے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو, تو اس نے اس کو آزاد کر دیا. اچھا اس بندے کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری پراپرٹی نہیں تھی سوائے اس غلام کے. فاحتاج, اور یہ جو بندہ تھا مولا تھا آقا تھا, یہ ڈیٹ میں تھا یعنی قرضوں میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس نے جو ریلیز کیا تھا غلام کو اس کو کینسل فرمایا. فقال من یشتریہ منی, اور آکشن پر رکھا اور کہا کہ اس کو مجھ سے کون خریدے گا. تو نعیم بن عبداللہ نے اس کو تقریباً 800 درہم میں خرید لیا. وہ پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیے اس شخص کو کہ جس کو ضرورت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس مدبر کو یعنی اس غلام کو فروخت کیا. تو یہ دوسرا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام فروخت کیا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. اگلی روایت اور آ رہی ہے, یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ واضح ہے. وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ فرماتے ہیں, ابو بکر کے بیٹے ہیں, کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فجاء رجل مشرک, تو ایک مشرک آیا بکریاں لے کر. پہلے اونٹ کا مسئلہ تھا, اب بکریاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیعن ام عطیتن, کہ بیچو گے یا گفٹ لے کر آئے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں بیچنے کے لیے لایا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بکریاں خرید لیں. یہ روایت بھی بخاری کے اندر آئی ہے. تو اس طریقے سے یہ 3 روایتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچنے اور خریدنے یہ پوری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جی جناب اب آپ. اچھا ہمارے فادر نے ایک بار کرسی خریدی تھی, تو میرے خیال سے کرسی کا بھی وہ ویپار کرتے ہیں, اور صبح دودھ خریدتے ہیں تو دودھ کا بھی ویپار کرتے ہیں, اور عید پہ کپڑے خریدتے ہیں تو کپڑے کا بھی ویپار کرتے ہیں. تو ویپار کے لیے اگر آپ ویپار کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دکان کا ہونا ضروری ہے, اگر یہ بات ہے تو میں بھی آپ مفتی صاحب اگر کسی نے اگر اپنے لیے اونٹنی خرید لی تو ویپار کہاں ہوا؟ وہ میری بات سن لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں کوئی دکان نہیں تھی. دیکھیے ویپار آپ وہی نا, آپ آج کی ٹرم میں کہ قلابہ میں مارکیٹ ہوگی دکان ہوگی تو تب جا کر اس کو جو ہے ہم ویپار مانیں گے. ویپار کا جو ہمبل طریقہ ہے وہ یہ کہ ادھر سے خریدا ادھر بیچا, یہ ویپار ہے. اس میں سے جو نفع ہوا وہ رکھ لیا. تو خرید اور فروخت ایک آدمی اگر ضرورت سے زائد ہے, سن لیجئے, اگر ضرورت سے زائد, کو ضرورت نہیں تھی خرید و فروخت کی. یہ جو پریزنٹیشن پوری کی گئی ہے اس سے پتا چل گیا کہ آپ کے پاس اونٹنیاں بھی تھیں, آپ کے پاس بکریاں بھی تھیں, آپ کے پاس زمین بھی تھی, جائیدادیں بھی تھیں, غنیمت بھی تھی, سب کچھ تھا. اب اس کے علاوہ جو ضرورت سے زائد چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید فروخت کر رہے تھے تو وہ تجارت ہی کی وجہ سے کر رہے تھے. تو آپ اس کو لے کے دودھ خریدا تو یہ ویپار ہو گیا. ورنہ تو اگر آپ دکان چاہیں گے تو دکان تو مکے میں بھی نہیں تھی, جبکہ آپ مانتے ہیں کہ آپ دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں مفتی صاحب, دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن ابھی دیکھو انہوں نے اونٹنی خریدی, ٹھیک ہے, اب ایسے تو ہم بھی آج نہیں 10 دن میں 1 مہینہ میں کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں, تو اس کا مطلب اس کا ویپار کر رہے ہیں. میرے پاس 10 کپڑے ہیں, میں تھوڑا مرزا غالب صاحب سے بات کر لوں گا. خریدا بھی میں تھوڑا بات کر لوں اگر آپ اجازت دے تو. غالب صاحب نہیں بالکل اجازت نہیں ہے سر جی. آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ہم سے؟ تھوڑی سی بس بات کریں. نہیں آپ لوگ کیا ہے نا مدعا چینج کرنے آتے ہو. ابھی دیکھو میں بالکل نہیں غالب بھائی, بالکل مدعا چینج نہیں ہوگا. میں بس آپ سے کچھ بنیادی ثابت کروں. دیکھیں غالب بھائی آپ تھوڑا سمجھیں کہ آج سے جو مطلب تھوڑا میں آپ کو سیناریو دے رہا ہوں نا, میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں نا, سنیے تو تھوڑی بات بھائی, سنیے تو تھوڑی سی بات.
جی نہیں سن سکتا نا میں آپ کی، یہ میری مجبوری بھائی. میں پہلے مفتی صاحب کو پتہ نہیں میں نے فیس بک پہ کمنٹ کیا یا کہیں بولا تھا کہ میں صرف آپ سے ہی بات کروں گا اور کسی سے نہیں بات کروں گا. میں آپ کی کیا مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے غالب صاحب آپ کی؟ کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اور بیچ میں پڑے، یہ میں پہلے ہی طے کر دیا تھا، میں اپنی بات سے مجبور ہوں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال عاصم صاحب جو ہے وہ ہمارے پینلسٹ ہیں، اگر وہ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ وہ چلیے، آپ کو نہیں مجھے بتا رہے ہیں، بتا دیجیے آپ عاصم صاحب. دیکھیں اصل ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ جو آدمی شہر میں پیدا ہوا ہو نا، اس کے لیے تجارت کا بالکل، یعنی کہ شہر میں ہی پیدا ہوا ہو، پوری زندگی جو شہر میں ہی گزاری ہو، تو وہ آج کے گاؤں کے اندر جو تجارت کا طریقہ ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا. بالکل. یعنی کہ آج ہمارے گاؤں میں بھی فار ایگزامپل میں غالب صاحب سے پوچھوں کہ آپ کو پتا ہے تجارت کی ہسٹری میں جو ہے کرنسی کی کیا ہسٹری رہی، بارٹر سسٹم کیا رہا ہے، پہلے کس طریقے سے لین دین ہوا کرتی تھی، اس کے اندر ایک بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہم ارتقاء پذیر ہوئے ہیں تجارت کے اندر، چیزوں کے اندر. آج ہم کرپٹو کرنسی تک پہنچ گئے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. آپ ایسا چاہیں گے نہیں یار میں کرپٹو کرنسی کے دور میں جی رہا ہوں تو مکہ کا جو دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی کرپٹو کرنسی جیسا دکھنا چاہیے. اگر وہ ویسا نہیں دکھ رہا ہے تو مطلب وہ ہمارے اسٹینڈرڈ یعنی بزنس اسٹینڈرڈ پہ کوالیفائڈ نہیں ہو رہا ہے، اور اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ وہاں بزنس ہوتی نہیں تھی. تو ایسا نہیں ہوتا غالب صاحب. تھوڑا اس سوسائٹی میں جا کے اپنے آپ کو سمجھیں، کہ آپ اس سوسائٹی میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ وہاں کیسے تجارت ہوتی تھی اور وہاں لوگ کیسے تجارت کیا کرتے تھے اور وہاں کیا لین دین کا کیا ذریعہ تھا. آپ نے کبھی مونگ پھلی خریدی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی مونگ پھلی خریدی ہے؟ مونگ پھلی ہاں شہروں میں خریدا ہے ہم نے، گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں. مطلب آپ مونگ پھلی بیچتے بھی ہو؟ آپ کا کام ہے مونگ پھلی بیچنا؟ تو یہی دقت آ رہی نا. میں نے کیا کہا، ہم نے شہروں میں خریدا ہے، گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں. آپ نے غالب صاحب کوئی نئی بات نہیں کی ابھی. آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہہ دیا کہ جی میرے ابا نے کرسی خریدی تو کرسی خریدنا تجارت ہے. اگر آپ بارٹر سسٹم سمجھتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ گڈس فار گڈس، یہ جو سیل ہے یہ تجارت ہی میں آتی ہے. یہ تجارت ہی میں آتی ہے کہ آپ چونکہ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی، کرنسی کے نام پر درہم اور دینار ہوا کرتے تھے اور وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے تھے. بارٹر سسٹم حضور کبھی مسواک بھی خریدے ہوں گے، کبھی کھجور بھی خریدے ہوں گے، سب مطلب مسواک کی بھی تجارت کرتے تھے، کھجور کی بھی، کبھی چپل خریدے ہوں گے. پریزنٹیشن سننے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت تھی؟ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دیجیے. ابھی آپ خریدوا تو رہے ہیں اونٹ؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت تھی. انل امبانی بھی خریدتا ہے، اس میں کیا ہے؟ نہیں، انل امبانی بہت سی چیزیں وہ خریدتا ہے جو اس کو لگژری کے لیے چاہیے، اور آج کل ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور چیزیں بھی بہت ہیں. ایک سادہ زندگی میں جہاں آپ کو کھانے پینے ہی کے لیے بس اتنا ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اور آپ کی دیکھیے غالب صاحب، اگر آپ بات کرنے کے لیے آئے تو سننے کا تھوڑا سا وہ رکھیں. تو آپ کے سامنے پوری پریزنٹیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کے لیے اونٹنیاں ہیں، پہلے سے بکریاں موجود ہیں، زمین اور جائیداد ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ازواج کے پاس بھی ان کی جو جائیدادیں تھیں وہاں سے باغات سے وہ آ رہا ہے، ہر سال جو غلہ آتا تھا، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی خرید فروخت کر رہے ہیں. تو بغیر ضرورت کے کوئی آدمی خرید فروخت کیوں کرتا ہے؟ اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے لیے کرتا ہے. تو یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز خریدی ہے وہ اپنی بنیادی ضرورت کے لیے خریدی ہے، تجارت کے لیے نہیں خریدی. اگر کہیں حوالہ مل جائے آپ کو تو وہ آپ کے ذمہ ہے. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود خریدا، تو یہ تجارت ہی کے لیے خریدا، یہ ہے مطلب. اچھا جی، ابھی کیا نام ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اونٹ بھی تھے، بکریاں بھی تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اونٹ خریدے. سر جی آپ مجھے اس کا تھوڑا دلیل دے دیجیے. آپ کو یہ پتہ کہاں سے چلا کہ وہ اونٹ ہونے کے بعد یہ ایکسٹرا اونٹ خریدے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ، چونکہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ جابر ابن عبداللہ ہیں، اور جابر ابن عبداللہ سے جو اونٹ خریدا ہے وہ جنگ تبوک کے موقع پر خریدا ہے. اور تبوک کا جو واقعہ ہے وہ سن 9 ہجری میں ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹنیاں تھیں وہ مدینے میں ہجرت کے فوراً بعد سے ہی تھیں، یعنی ہجرت کے 9 سال کے بعد جابر ابن عبداللہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے. اچھا جی، 9 سال بعد وہ واقعہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے خریدا تھا کہ مطلب اب مجھے سے بیچنا ہے تو بیچنے کا بھی کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہوگا ہی. وہ آپ کے ظاہر سی بات ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ آپ نے ایک سیٹ کر لیا کہ جی دکان پر ہی تجارت نہیں ہوتی ہے. میں اگر مثال کے طور پہ بارٹر سسٹم تجارت کو مانتے ہیں آپ، یہ نہیں مانتے ہیں؟ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے گاؤں میں بھی ہوتا ہے، جس کی 10 بھینس بھی ہوتی ہے وہ 11ویں خرید لیتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اس کا کام ہی ہو گیا گائے بھینس خریدنا بیچنا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی نا سر۔ ضرورت نہیں خریدتا ہے نا، سنیے، اگر 10 اونٹنیاں تھیں، سن لیجیے میری بات، 10 اونٹنیاں تھیں، میں نے فتوح البلدان سے یہ ثابت کیا، ٹھیک ہے، بلازری کی فتوح البلدان، اور عاصم افتخار صاحب نے کہا کہ ایک روایت میں 15 اونٹنیاں بھی تھیں۔ اچھا، ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ازواج تھیں، ہر ایک کے لیے ایک اونٹنی، تو 9 اونٹنیاں ہو گئیں۔ ایک اونٹنی چلو آپ نے، ایک اونٹنی آپ نے اپنی رکھ لی، تو اب ضرورت کی تمام اونٹنیاں ہوگی، اس کے باوجود بھی اونٹنیاں اگر خرید رہے ہیں تو کیوں خرید رہے ہیں؟ ضرورت تو پوری ہو گئی۔ وہی میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب ایک بیوی ایک اونٹ کا پورا دودھ پی جاتی تھی، مطلب اتنی پاورفل تھی۔ یہ ہے دیکھیں، یہ بات آپ دوسرے موضوع پر لے گئے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں پرائیویٹ چیٹ میں، اسے آپ پیش کریے ذرا۔ عام خواہ کی ہی بودی دلیل ہے کہ جی اچھا، اس لیے بھائی ایک گھر میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی متعین کر دی کہ اس اونٹنی کا دودھ اس گھر میں جایا کرے گا روز، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بیوی اس کا کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، لیکن ہمیں تاریخ میں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ایک اونٹنی ایک گھر کے لیے متعین تاریخی تو بات آپ مانتے نہیں سر جی، آپ نے ابھی بیک سائڈ میں کہا تھا کہ آپ تاریخی حوالوں کو نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، 9 اونٹنیاں ہو گئیں، ایک اونٹنی چلو اپنے لیے مان لو، اب 10 اونٹنیاں ہو گئیں، تو اب اس کے علاوہ جو بھی خریدیں گے وہ ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ کیوں خریدا؟ تجارت کے لیے خریدا۔ آپ تو تاریخی حوالوں کو بولتے ہیں کہ یہ حجت کا مطلب ہے ہی نہیں، تو اس سے بیچ میں مت لائیے۔ میں نے آپ کو ایک ریفر دیا ہے لائیو پرائیویٹ چیٹ میں، اسے آپ کوشش کریے کھولنے کی۔ تاریخی حوالوں کو میں نے کب کہا ہے کہ ہم حجت نہیں مانیں گے؟ ابھی آپ نے یہ سلیوری والے مسئلے پہ تو بول رہے تھے کہ جو مرتد لاتے ہیں تاریخی حوالوں کو، وہ پتہ نہیں کیا کہ اور بھی بہت کچھ بول رہے تھے، دھیان میں نہیں مجھے پورا۔ اچھا چلیے، میرے پاس 2 گواہ موجود ہیں کہ میں نے تاریخی حوالوں کے تعلق سے کیا کہا ہے، ایک عاصم صاحب، ایک قیصر احمد راجہ صاحب ہیں۔ قیصر احمد راجہ صاحب، آپ کا استقبال کرتا ہوں، تاریخی حوالوں کے تعلق سے میرا کیا موقف ہے؟ آگے چلیے، نہیں دوں گا میں، پہلے اس چیز کو کلیئر کر دوں، میں یہ جھوٹ بہتان نہیں چلے گا۔ قیصر راجہ صاحب ذرا مجھے بتائیے کہ تاریخی حوالوں کے اعتبار سے ہمارا کیا موقف ہے؟ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز میں بہت اسٹیرک ہے۔ معافی چاہوں گا، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں ابھی اس کو چلیے ہم پہلے گواہ کو لے آتے ہیں، آپ دوبارہ اس کو ذرا فکس کر لیں۔ عاصم افتخار صاحب، تاریخی حوالوں کے اعتبار سے ہمارا کیا موقف ہے؟ جی مجھ صاحب، یہ تو مطلب مجھے بہت تعجب ہوا کہ غالب بھائی جو ہے وہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ نارمل بات بھی نہیں سمجھ سکتے ہمارا، کیا بلکہ پوری امت کا یہ موقف ہے کہ جو چیزیں کہنے لگا ہوں ان کو، یہ مغلوب آدمی ہے کہ جو چیزیں دیکھیں، ہمارے پاس پوری ایپسٹمولوجی ہے کہ کون سی تاریخی روایت قبول کی جاتی ہے، کون سی نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ جو روایت ضعیف ہو، موضوع ہو، اور وہ صحیح حدیث، موضوع ہو تو وہ تو سرے سے خارج ہے، جو ضعیف ہو وہ صحیح سے ٹکرا جائے تو وہ خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ایپسٹمولوجی سمجھیے، ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم کہیں گے بھائی تاریخ طبری پوری کی پوری جو ہے وہ غیر معتبر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری معتبر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لی بھی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھی لی جا سکتی ہیں، اور وہ ایک علمی کام ہے جو طے کرتا ہے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے۔ لیکن آپ لوگ شاید لگتا ہے کہ وہ اس علمی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ابھی رک جائیے، ابھی ایک گواہی ہوئی ہے، دوسری گواہی ہونی ہے۔ جی قیصر احمد راجہ صاحب، آپ کا مائک ٹھیک ہے؟ جی میری آواز بہتر ہے اب؟ کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے گواہ ہیں۔ تاریخی حوالوں کے اعتبار سے ہمارا کیا موقف ہے؟ کیا ہم نے موقف اختیار کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل، بڑے کلیئرلی یاد ہے۔ تاریخی حوالوں کے اس کے تعلق سے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم تاریخی حوالوں کو مانتے ہیں بائی ڈیفالٹ۔ ہماری پوزیشن نے یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے محدثین نے، ہمارے محققین نے بڑی محنت کی ہے جس میں سے انہوں نے فلٹر کیا ہے، جدا کیا ہے غلط کو ٹھیک سے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کے لیے پورے معیار قائم کیے ہیں، اور وہ غلط ایسے جو ہمارے حق میں ہوں، اگر وہ بھی اس معیار سے ہٹتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے، جو ہمارے خلاف ہوں اس کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ ہم تاریخ کے منکر نہیں ہیں، جو تاریخ میں جھوٹ درج ہے ہم اس کو، کوئی بھی جو ایک لاجیکل سیلف ریسپیکٹ والا آدمی ہے اس کی طرح ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ غالب صاحب۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا، چونکہ آپ لوگ صحیح سے سنتے نہیں ہیں، یہ پرابلم ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ تاریخی روایات جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے کے عقیدے سے ٹکراتی ہوں، رسول کی حرمت اور عصمت سے ٹکراتی ہوں، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام اور مرتبے سے ٹکراتی ہوں، ایسی تمام کی تمام تاریخی روایات ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا کیا آپ کے مقام اور مرتبے اور حرمت اور عصمت کے خلاف ہے؟
میرے خلاف کیوں ہوئے اور میرے اگینسٹ میں اپنے فیور میں کیوں آئے گا؟ فی الحال میں آپ کو لنک دیا ہوں پرائیویٹ سے. بھائی اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی یہ تو آپ نے سسٹم ہے نا، دیکھیے جو سسٹم آپ نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا خرید فروخت کرنا، تجارت کرنا، کیا رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے آپ کے نزدیک یا نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں جو سسٹم آپ لوگوں نے رکھا ہے اس حساب سے تو مان لو جو ہٹلر کے سپورٹر ہوں گے وہ تو اس کے خلاف، اس کے جو برائی والی باتیں ہوں گی سب کو بول دیں کہ بھائی وہ ضعیف باتیں ہیں، وہ ہم نہیں مانتے، پھر تو کر لے گی ہٹلر سے برا ثابت. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے نہیں ہوتا. لیکن اگر قرآن کو سب سے اوپر مانتے ہیں نہیں آپ اسلامک اپسٹمالوجی میں؟ سب سے اوپر مانتے ہیں ہے نا؟ سب سے اوپر مانتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن کریم کی آیتوں سے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ اخلاق کے اوپر جا کر کرتے ہیں، قرآن نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا. اب کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کسی سیکنڈری ریفرنس میں اگر آئے گا اور وہ اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہوگا تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ مانیں گے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہٹلر ہی کو لے لیجیے آپ. ہٹلر بہت خراب آدمی تھا، لیکن ہٹلر کی 2 بایوگرافی ہیں. ایک تو بایوگرافی اس کے مثلاً قریبی آدمی نے لکھی ہے، وہ بہت آتھینٹک ہے، اور دوسری جو بایوگرافی ہے وہ ایک یہودی نے لکھی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہودی تھوڑا سا ریسسٹ ہوگا کیونکہ یہودیوں کو ظلم ہوا ہے. اب جو یہودی نے بات لکھی ہے وہ اس آدمی کی بات سے ٹکرا رہی ہے جس نے بہت آتھینٹک ریفرنس کے ساتھ بایوگرافی لکھی ہے. تو آپ کس کی بات لیں گے؟ یہودی کی بات لیں گے یا جو آتھینٹک بات لکھی ہے وہ لیں گے؟ یہ تو کامن سینس ہے بھائی، آپ کے پاس کامن سینس بھی نہیں ہے. یہاں تو آپ نے سیدھا بولا تھا جو حضور کی شان والی باتیں ہوں گی ہم اسے نہیں لیں گے، جو شان کے خلاف والی باتیں، وہ شان کہاں سے ثابت ہے؟ میں اس کتاب کے ریفرنس کو مانوں ہی کیوں؟ مطلب آپ لوگ اپنے من پسند والی بات کو مانیں گے اور جو ہم لوگ سوال اٹھائیں گے تو یہ بھائی گستاخی والی بات ہے، ہم نہیں مانیں گے. من پسند والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوزیشن متعین کر دی گئی ہے. جو چیز بھی اب اس پوزیشن سے ٹکرائے گی چاہے وہ اسلامک ریفرنسز کے ہی میں ہی ہو، یعنی حدیث کی کسی کتاب میں ہو، تاریخ کی کسی کتاب میں ہو، تو قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانیں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا کیا قرآن کے مخالف ہے؟ نہیں ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا. نہیں، قرآن کے مخالف نہیں ہے، لیکن میں بول رہا ہوں جب آپ لوگ ہماری وروਧ ایسے نہیں ہوتا نا کہ آپ اپنے مطلب کی بات کو صرف مانو گے اسی سیم کتاب میں سے بولو گے جو گستاخی والی بات نہیں مانیں گے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ہم تعریف والی بات نہیں مانیں گے. مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ چونکہ آپ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی مفتی صاحب جو ہے نا وہ تو تجارت ثابت ہی نہیں کر پائیں گے چونکہ ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے. جب ہم نے تجارت میری بات مکمل نہیں ہوئی، جب ہم نے تجارت ثابت کر دی اور میں نے یہ کہا کہ بلازری کی فتوح البلدان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 10 یا 15 اونٹنیاں تھیں، اس کے باوجود آپ نے اونٹ خریدی، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز خریدی تو تجارت ہوگی. تو اب آپ یہ کہہ لیں گے نہیں جی ہم تو تاریخی روایت کو نہیں مانتے چونکہ آپ نہیں مانتے. میں نے اپنا موقف تاریخی روایتوں کے مطابق واضح کر دیا کہ یہ موقف ہے، اب آپ اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تسلیم نہیں کرنا ہے چاہے ہم کوئی سی بھی دلیل دے دیں. فی الحال میں نے آپ کو لنک دیا ہے، آپ کو کھول نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں کہ بڑی دیر سے. مجھے نہیں پتا وہ لنک کہاں ہے. جی میں ان کے لنک میں آپ روشن کر دیتا ہوں. اس میں مال فہ کا ذکر ہے اور مرزا صاحب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مال فہ کی جو واقعات ہیں یہ جب مسلمانوں کے حالات بہت آگے ایڈوانس ہو چکے تھے. جی میری بات جی میری سن لیجیے بات 1 منٹ کے لیے. آپ پہلے مسئلہ نہیں، پہلے لنک پہ سو جائے. جی دیکھو لنک ہے کدھر بھائی، اللہ کے بندے وہ دیکھ تو لوں ہے کہاں. جی مال فہ کا ذکر ہے اور یہ مرزا صاحب کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ آیات ان ایڈوانس ٹائمز میں آئی تھی کہ جب یہ جاگیر فدق اور خیبر یہ سارے ان زمانے کے معاملات تھے. تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مال فہ سے ان آیات سے پہلے کے جو رولنگ دی گئی ہے کہ مال فہ اور کہ جو غنیمت ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مینز کہ اس سے 1 دن پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے لنک پیش کر دیجئے. دیکھو بات کرنے کے لیے صحیح دنیا بھر کی باتیں ہوتی لیکن پہلے لنک تو کھول لینے دیجیے. آ گیا بھائی، آ گیا، کھول گیا جی آپ کا لنک. تھوڑا بڑا کریے، میں تو موبائل میں چلاتا ہوں تو مجھے تو برابر دکھ بھی نہیں رہا ہے، ہلکا سا بڑا، زیادہ بڑا کوئی بات نہیں. 1 منٹ مجھے نظر نہیں آئے گا نا، یہ اسکرین سے اوپر بڑا ہو گیا زیادہ. جی اب بولیں. ہاں ٹھیک، اب ایک دم درست ہے. کام چلنے بھر کا ہے جی. اس میں یہ میں نے سوال پوچھا تھا اسلامک ویب سائٹ میں، اس میں آپ دیکھ لیجیے ایک بار کیا جواب آیا ہے. نہیں آپ پتہ نہیں یہ صحیح بول رہے ہیں، آپ صحیح بول رہے ہیں. ابھی میں دیکھوں کیا ہے اس میں، بتائیے مسئلہ کیا ہے وہ بتائیں. ہاں یہ
कहाँ दिखाया गया है? ये तो मक्का वाला मामला है, तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे जाइए और एक मिनट, थोड़ा और नीचे आइए। खत्म नहीं, खत्म कैसे? वहां पे एक वो है ना कि मैं ये क्या लिखा था मिर्जा साहब मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। बेसिकली क्वेश्चन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी अर्निंग कैसे करते थे। ये वाला सुनिए, आई हैव बीन सेंट अहेड ऑफ द आवर, ये वाला कहां पर? क्या इसका थोड़ा मतलब बता दोगे आप? ये इट वाज नरेटेड एट इब्न उमर, ये वाला। हाँ, क्या है बताइए इसमें? थोड़ा बता दीजिए पढ़ के ना सर जी। नहीं, पहले आप पढ़िए ना, इसमें क्या है? आप सवाल तो कीजिए ना। मैं आपको सबक पढ़ाने नहीं आया, आपके सवाल का जवाब देना है। सवाल बताइए क्या है? हाँ, ये सवाल मैंने इस्लामिक वेबसाइट पे डाला था, जो मैंने आपसे पिछले टाइम पूछा था। भाई इसमें सवाल क्या है आपका? वो एतराज बताइए ना, वो एतराज क्या है वो बताएं क्या है। यहाँ एतराज है कि ये तो दिखा रहा है कि भाई कि जो मेरा मुआश है वो तो भाले के साये में है। ठीक है, ओके, ठीक है। और एकदम नीचे और आके दिखाता है, थोड़ा और आके कहाँ है, दिस इज बेट्स, हाँ ये नीचे आके, हाँ दिस and highlights that duty is permissible for the ummah and that the provision of the prophet, blessings and peace of Allah be upon him, was in booty and not in other kinds of earning, और किसी और चीज का वो मतलब वो नहीं था। Hence some of the scholars said that it is the best kind of earning। ठीक है, सही है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये सही जवाब दिए हैं या आप सही जवाब दे रहे हैं। एक उठनी पे तो आप उनको पूरा व्यापारी बना दिए और ये कुछ और जवाब दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, कोई तजाद नहीं है। हदीस में जो ये बात लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बूटी था, हमने उसका इनकार किया है? मुझे बताइए। तब से आप तिजारत एक ऊँटनी खरीदने पे जिंदगी में उन्होंने एक बकरी 10 साल के उसमें एक बकरी खरीद ली, उसको भी आप तिजारत सामने हो। तो खुद ही ये मानकर चल रहे हैं पहले ही से कि मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत कायम कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए हेड ऑफ द स्टेट बूटी से लेते थे 1/5। हम तो खुद ही मान रहे हैं, इसमें हमने गलत कहाँ कहा? हम ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की है, और मैंने पहले ही कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आप सिर्फ ताजिर नहीं थे बल्कि हेड ऑफ द स्टेट थे, तो जाहिर है कि वो तिजारत के अंदर तो कमी आनी थी, वो तो मुतासिर होना था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 100% खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं था। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं पहले भी कहा था और आज भी उसी पर कायम हूँ। अब एक बार आप खुद एक्सप्लेन कर दीजिए, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, दिस हदीस पॉइंट्स आउट टू द वर्च्यू ऑफ स्पेयर, इस पे थोड़ा एक बार आप पढ़ के थोड़ा समझा देंगे, थोड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ, तो इस हदीस में ये पता चलता है कि जिहाद अफजल है, जिहाद करना अफजल है, और ये कि इस हदीस से ये भी पता चलता है कि उम्मत के लिए गनीमत लेना हलाल है, और ये कि ये बहुत अच्छा माल है, नफीस माल है, इससे पता चलता है। फतहुल बारी का हवाला है। और द प्रोविजन ऑफ द प्रॉफिट वाज इन बूटी एंड नॉट इन अदर काइंड्स ऑफ अर्निंग। हाँ, तो ये चीज जो है उनकी पर्सनल राय हो सकती है जिन्होंने भी फतवा लिखा है, लेकिन हमने तो हवालों के जरिए साबित किया ना। देखिए आप मुझे बताइए बताने पे लगे वैसे, और ये वेबसाइट वाले कुछ और बोलते हैं। हवाला मौजूद है इसमें? कोई हवाला मौजूद है जी? इसमें कोई हवाला मौजूद है? इसमें कोई हवाला मौजूद है मतलब? जिस हदीस को आपने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कहा, उस हदीस में ये लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई दूसरी अर्निंग नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उस हदीस में है ये। अब देखिए, तो ये तो आज ये देखिए, इस्लामी वेबसाइट है, मेरे घर का मेहमान थोड़ी है बंदा जो भेजा रिप्लाई आपको पता। तो मिर्जा साहब आप भी तो मुफ्ती साहब अगर एक लम्हा अगर मुझे दीजिए। मिर्जा साहब, इसमें लिखा हुआ है कि दिस हदीस पॉइंट्स टू द वर्च्यू ऑफ स्पेयर, और उसके आगे जो ब्रैकेट में उन्होंने जो आगे एक्सप्लेन करके एंड हाइलाइट्स द बूटी इज परमिसिबल फॉर दिस उम्मा एंड दैट प्रोविजन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन booty and not in other kinds of earning. Hence, some of the scholars said that it is the best kind of earning. End quote. वो एक तबसरा कर रहे हैं, एक अपनी राय दे रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं ये शायद किसी इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी का हिस्सा है, whereas आपको दर्जनों रेफरेंसेस ऐसे मिल सकते हैं और यहाँ भी मिले हैं। ये जवाब देने वाला आपको क्या 15 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है जिसने जवाब दिया इस वेबसाइट में, या अकेला बंदा है या
اکیلا بندہ کے ساتھ 15 سال کا بچہ بھی ہے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ اگر آپ کو نالج جو ہے وہ آپ کے لیے معیار یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو میرا خیال ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب تو 12 سال کے بھی نہیں ہیں، 15 سال کے بھی نہیں ہیں، مفتی ہیں، سرٹیفائڈ عالم ہیں، انہوں نے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ نہیں اور بھی ہیں، تو پھر آپ مان لیجیے آپ کا معیار تو ہو جاتا ہے. بول رہے ہو نا کہ ان کی پرسنل رائے ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی، نہیں ہے، وہ سامنے لکھی ہوئی ہے پرسنل رائے. اور فتح الباری جو لکھا ہوا ہے یہ 698، اس کا کیا کرو گے؟ اچھا، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ جن کیا کریں گے؟ بخاری جو لکھا ہوا اس کا کیا کریں گے؟ وہ جو میں نے جو حدیث پیش کی ہے. آپ تو ایک اونٹ پہ انہیں ویپاری. اچھا کیسر بھائی، آج تک آپ نے کیسر خریدا ہے؟ میں نے آپ سے 2 باتیں پوچھنی اگر آپ اجازت دیں تو. نہیں، پہلے بتا دیجیے آپ نے آج تک کیسر خریدا ہے؟ کیا خریدا ہے میں نے آج تک؟ کیسر. کیسر وہ کیا چیز ہے؟ کیسر زعفران. کار خریدے ہو، موبائل خریدے ہو، کچھ خریدے ہو آج تک؟ ہاں جی، میں نے چیزیں خریدی ہیں. جی جی. ہاں چلو مان لو آپ نے موبائل خریدا، کیا موبائل خریدنے بیچنے کا کام کرتے ہیں؟ آپ کو پکا پتا میں نہیں کرتا. پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، صرف اس بیس پہ کہ کسی نے کوئی چیز خرید لی تو خریدنے بیچنے کا کام کرنے لگ جاتا ہے. کیونکہ میں تو بہت کچھ خریدتا ہوں، صبح تو چڈی خرید کے لایا ہوں میں چڈی خریدنے بیچنے کا کام کرتا ہوں. میرے محترم میری بات سنیے گا، اور ایک سیکنڈ میری بات پوری ہونے نہیں دیجیے گا. یہ اگر ہم نے جو تقریباً لگ بھگ 2 ارب لوگوں کا ایک ریلیجن ہے اور تیزی سے دنیا میں الحمدللہ بڑھ رہا ہے، نیٹ ریورشنز کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے نہیں، تو اس کو اگر آپ نے کنڈیم کرنا ہے، اس کو آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو تھوڑی سی سنجیدگی لے کے آنی ہوگی. یہ بچگانہ باتیں آپ کو چھوڑنی ہوں گی کہ اگر یہ کیا ہے تو وہ کیسے ہے، وہ کیا ہے تو وہ ایسے ہے. جب آپ ہیل بینٹ ہو جائیں گے کہ ہم نے ایک چیز کو تباہ کرنا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں آپ کو مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے ابھی کہوں، میری بات سنیے نا، میری آپ سن لیجیے. او بھائی میری یار سن لیجیے، میری مرزا صاحب مرزا صاحب، اگر آپ کو یہ بھی اعتراض ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالب صاحب آپ مسلمانوں کی سٹریم پہ ہوئے ہیں، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں بیٹھے ہیں جن کا یہی کام ہے شٹ ڈاؤن کرنا، میوٹ کرنا، تو کائنڈلی جو یہاں پہ کبھی دیکھیے میں خود بولتا ہوں، سامنے والے کو بولنے دو. اچھا مجھے بھی یہ کہہ دینا کہ بولنے دو، میں بھی بول لوں تاکہ اپنے آپ کو کہیں کہ مجھے بھی جواب دیجیے پھر بولنے دیجیے نا. اگر آپ نے صبح مان لو میری بات تو پوری ہو رہی ہے، میں آپ کا ایک دیکھیں، میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں میرے محترم، میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ فلسافیکل لیول پہ آ کے، ایک اکنامک لیول پہ آ کے زکوٰۃ کو ریفیوٹ کریں، فلسافیکل لیول پہ آ کے آپ جو تھیولوجی ہے آپ اس کو کاؤنٹر کریں. آپ جو ہمارے پاس نکاح کا نظام ہے، آپ لبرلزم کے ایلیٹ لیول پہ جا کے اس کے خلاف باتیں کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ وہی حرکت شروع کر دی ہے. غالب صاحب ایک منٹ، غالب صاحب وہی آپ نے حرکت شروع کر دی ہے. جی غالب صاحب میرے محترم، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قیصر بھائی پلیز، میں صرف ابھی تک کی جو گفتگو ہے نا، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس طریقے سے تو گفتگو چلتی رہے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے. چونکہ مجھے معلوم ہے کہ غالب صاحب اس لیے نہیں آئے ہیں کہ وہ یہاں مانے. میں جو لنک دیا تھا، ایک منٹ غالب صاحب، ایک منٹ. ابھی تک کے جو گفتگو ہے نا، میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، پھر پبلک خود ہی طے کر لے گی. ہم نے جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا 3-4 احادیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، بکریاں وغیرہ خریدی ہیں. انہوں نے اچھا ساتھ میں یہ بھی ہم نے ثابت کیا بلازری کی فتوح البلدان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کی جو زندگی ہے اس کے ابتدائی دور سے ہی اپنی ضرورت کے بقدر اونٹ، بکریاں وغیرہ موجود تھے. اس کے باوجود بھی سن 9 ہجری میں تبوک کے موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ سے آپ نے اونٹ خریدے. بکریاں دوسرے صحابی سے خریدی تھی، دوسرے مشرک سے. تو یہ ضرورت سے زائد ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ضرورت سے زائد کیا ضرورت کے بقدر بھی سامان اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. یہ بات بھی میں ثابت کر چکا ہوں، فوراً ہی ڈونیٹ کر دیا کرتے تھے. اب اس کے باوجود بھی ضرورت سے زائد اگر کوئی اونٹ، چوپایا، بکری، جانور خرید رہے ہیں تو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تجارت ہی کی غرض سے خرید رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. آپ نے اس پر یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو تاریخی روایت ہے، تاریخی روایت کو تو آپ حجت نہیں مانتے ہیں، یا آپ کی غلط فہمی ہے. میں جھوٹ تو نہیں کہوں گا، آپ اس کو صحیح سے سمجھے نہیں ہیں. میں نے اس کو اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ ہم کن روایتوں کو صحیح مانتے ہیں، کن روایتوں کو صحیح نہیں مانتے. آپ کو اگر یہ چیز کاؤنٹر اٹیک کرنی ہے تو کریے، لیکن اس کے لیے یہ موقع نہیں ہے، وہ کسی دوسرے موقع کے اوپر آپ کاؤنٹر اٹیک کیجیے گا. فی الحال تو ہم نے اپنی جو ایپسٹیمولوجی ہے اس کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا ہے.
اچھا آپ نے ایک روایت ہمارے سامنے پیش کی ہے جو حوالہ ہے اس کا اسلامک کون سی ویب سائٹ ہے انگلش کا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بیسٹ انکم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بوٹی تھی. ہم نے اس کا انکار نہیں کیا, ہم تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ انکم جو سب سے زیادہ ایز اے سربراہ مملکت ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ کو ملا کرتی تھی وہ بوٹی ملا کرتی تھی. تو کہیں بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, لیکن آپ اب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, ہمیں منوانا نہیں ہے, ہمیں اپنا ایکسپلینیشن دینا تھا, وہ ایکسپلینیشن دے دیا ہے. اب لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز نہیں. چلیے جی ٹھیک ہے, پھر لوگوں پہ ہی فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ میں امید کروں گا کہ میں لوگوں سے یہی بول دے رہا ہوں کہ یہ جو میں لنک دیا تھا پرائیویٹ چیٹ میں کمنٹ میں بھی ڈال دوں گا ویڈیو ختم ہونے کے بعد, اور لوگ فیصلہ کر لیں وہ زیادہ بڑھیا, کیونکہ تب سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے نا. یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ فیئر انف. اور اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو حوالہ ہے وہ فتح الباری کا حوالہ ہے کہ جی اس میں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انکم تھی وہ بوٹی تھی, اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا, یعنی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں تھا. یہ مستقل ذریعہ آمدنی ہے, ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کی آپ ایک جاب پر آپ لگے ہوئے ہیں, تو جو تجارت ہوگی وہ تو سائٹ کی ہوگی نا. مان لیجیے میں ایک ٹیچر ہوں مثلا, تو جہاں بھی میں ٹیچر ہوں تو مجھ کو جو سیلری ملے گی وہ میرا مستقل ذریعہ آمدنی ہے. لیکن اگر میں بٹ کوئن میں پیسے لگا دوں اور اس سے میں کچھ پیسے کماؤں, چلے گئے کیا بھائی ہمارے غالب صاحب, تو اس سے میں پیسے کماؤں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں بٹ کوئن میں پیسے لگا کر کماتا ہوں, چونکہ وہ مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے. یہ بات ہم خود تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ذریعہ آمدنی مدینہ آنے کے بعد تجارت نہیں تھی, لیکن تجارت کیا کرتے تھے, یہ ہمارا دعویٰ تھا, اس کو ہم نے ثابت کر دیا. غالب صاحب میرے خیال سے چلے گئے ہیں, ہماری بات سنیں. بڑے نقصان کی بات ہوئی, میں نے آج ان سے کچھ ایک دو باتیں پوچھنی تھی بڑی بنیادی لیول کی. نہیں, بنیادی لیول کی بات قیصر صاحب وہ نہیں کر پاتے ہیں. نہیں, میں نے بنیادی سے مطلب صرف میں نے ان سے اتنا پوچھنا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اسلام کے بارے میں 10 اچھی چیزیں بتائیں تو آپ بتا سکتے ہیں, بس اتنی سی بات پوچھنی تھی میں نے ان سے. چلیے خیر, اگلے کالر کو لے لیتے ہیں. مجھ سے اب ایک چیز آپ نے دیکھا کہ وہ ہماری جو سلیوری والی اسٹریم ہوئی اس کے بعد سے یہ لوگ بہت زیادہ ایک بات کہنے لگے کہ آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ لے لیتے ہیں, جو سوٹ نہیں کرتا نہیں لیتے. میں نے یہ اسی دن کہا تھا, مفتی شمائل صاحب کی پریزنٹیشن کے بعد یہ بات کہی تھی کہ اب یہ لوگ یہی دہرائیں گے, اب یہی دہرا دیں. جی, حالانکہ اتنی بات بالکل واضح ہو گئی ہے, لیکن سامنے والے کو چونکہ سمجھنا نہیں ہے, اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یار میری بات نیچی ہو جائے گی اگر یہاں میں نے مان لیا, لہٰذا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہمیں انٹرپٹ کر رہے ہیں, قیصر صاحب کو نہیں بولنے دے رہے ہیں, آصف افتخار کو نہیں بولنے دے رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے ٹیکٹک ہوتے ہیں اس آدمی کے کہ جو میدان ہار گیا ہو, اس کے سامنے حوالے آ گئے ہوں, اس کے سامنے سب چیزیں آ گئی ہوں, وہ بھی اپنے انڈر ویئر میں اٹکا ہوا ہے. اب بتائیے انڈر ویئر کی مثال. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سیریس لیول پہ آ کے اعتراض کریں تو ہمیں اچھا بھی لگے گا, اس طرح سے تو خیر نہیں. اچھا مفتی صاحب, میں اجازت چاہوں گا, میں صرف ایک چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. یہ آپ کے جو ٹاپک ہے سے تھوڑا سا ہٹ کے, یہ جو ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے ڈیبیٹ والا میری اور ساحل صاحب والی, انہوں نے آج ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں انہوں نے سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت